اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مانو کرنا، تو ہدایت پہ رہو گے، اور اگر ان کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہوگے، اور جو گمراہ ہوگا دوسرے حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ موت کے بعد دو چیزیں ہیں، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ مسئلہ بہت سنگین ہے کہ دنیا کے اعتبار سے راحت آرام کی تو ہم فکر کرتے ہیں، ایک آدمی کو ابھی راحت ہے، ضروری نہیں کہ 5 منٹ کے بعد وہ راحت اس کی باقی رہے۔ ہم لوگ اسلام پور میں تھے، سانگلی کا تعلقہ ہے، وہاں پر ایک آدمی نے نیا بنگلہ بنایا اور بکر پلر کے باہر سلیب نکالا لٹکتا ہوا۔ اس کا نوجوان بچہ تھا، اس پہ لٹک کے وہ زور کرنے لگا، سلیب لے نیا تھا، نہ جانے کیا ویکنیس تھا، کیا ڈیفیکٹ تھا، وہ سلیب بیٹھ گیا تو بچے جو خوشی میں تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دنیا کی کوئی راحت نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی تکلیف بھی تکلیف نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے میرے دوستو بزرگوں، وہ موت کے بعد کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کو اللہ جل جلالہ اپنے کرم سے جنت کے فیصلے کرے گا تو وہاں کی جو راحت رہے گی وہ ہمیشہ کی راحت رہے گی۔ جنت میں جو ڈال دیا گیا تو وہاں جو راحت رہے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہوگی، اس سے راحت کو چھینا نہیں جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ بے ایمانی کے بنیاد پہ کسی کے جہنم کے بارے میں فیصلے ہو گئے، اور وہاں جو اس کو تکالیف دی جائیں گی وہ تکالیف قرآن کہہ رہا ہے کم نہیں ہوگا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک آدمی کو بے ایمانی کے بنیاد پہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے سارے تکالیف، فرشتوں کا پٹائی کرنا، آگ کا جلانا، سانپ کا ڈسنا، بچھوؤں کا ڈسنا، زنجیروں میں جکڑا جانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمے کا خلاصہ ہے، جو زینت اختیار کر کے بن سور کر نکلتے تھے، زینت اختیار کر کے حرام کاری کے لیے بن سور کر نکلتے تھے، ابھی اٹھا کے دیکھ لینا، تو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، سخت ترین عذاب۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا معاملہ چل رہا، کیا چل رہا؟ دھوکے میں ہے۔ اللہ نے تھوڑی سی صحت دے دی، ایسا سمجھتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کی ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جہنم کے جو عذابات ہے، آدمی کو جب عذاب دیا جائے گا جہنم میں جانے کے بعد، اللہ کرے بات ہم سمجھے، قرآن کی بات ہے، 500 سال تک کے اللہ سے فریاد کرے گا، پانی 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 پانی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ 500 سال کے بعد اللہ حکم دے گا کہ دیکھو اس منحوس کی طرف فرشتے پانی دیں گے، قرآن ہی بیان کر رہا ہے۔ پانی کیا ہوگا؟
जहन्नमियों का खौलता हुआ खून और खौलता हुआ पीप होगा। प्यास की शिद्दत की वजह से पिएगा, नीचे का होठ आके नीचे गिरेगा, ऊपर का होठ जाके ऊपर गिरेगा। भूख सताएगी। 500 साल तक के अल्लाह से फरियाद करेगा, खाना खाना खाना, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। 500 साल के बाद जब उसको खाना दिया जाएगा तो कुरान बयान कर रहा है खाना क्या होगा। जहन्नम का कांटेदार फल होगा। भूख की शिद्दत की वजह से जब खाएगा तो पेट के आंते पैखाने के जरिए से निकल जाएंगे। ये अंजाम उन लोगों का होगा जो दुनिया में गुमराही की जिंदगी गुजार के गए। मेरे दोस्तों, एक 5 मिनट थोड़ा सा सोचो तो सही। कि हमारे जहन में कभी ये ख्याल भी पैदा हुआ कि आज अगर मेरी मौत होगी तो खबर के गले में मेरा क्या मामला बनेगा। सोचो थोड़ा। हमारे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब एक सलाम फेरता हूँ तो दूसरे सलाम फेरने की उम्मीद नहीं, और पानी का प्याला पीने के लिए लेता हूँ तो घूंट के निकलने की उम्मीद नहीं। हमारे आका तो ये फरमा दे कि जिंदगी के बारे में कोई उम्मीद नहीं, और हम जिंदगी कैसे गुजारते हैं। बाज़ मर्तबा मुलाकातों में जाते तो बाज़ मर्तबा ये जवाबात भी सुनने मिले, अभी मौज मजाक कर लो, जब बूढ़ा हो जाएंगे तो जब अल्लाह की तरफ देखेंगे। हमारे आपके सामने कितने हादसे। अभी अगर अपने 2 महीने का अपने शहर का जायजा लेकर देखेंगे तो 2 महीने का बच्चा और 6 महीने का बच्चा और 8 साल का बच्चा और 12 साल का और 20 साल का जवान और 25 साल का जवान कि हमारे शहर में नहीं गए 2 महीने के अंदर। क्या बोले? कुछ नहीं, 3 दिन पहले अच्छे थे, इंतकाल हो गया। नहीं हुआ हमारे शहर में हादसा। तो जो जिस हालत में जिंदगी गुजारेगा उस हालत में मौत आएगी, और जो जिस हालत में मरेगा क़ियामत के रोज़ उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के नबी मुतफक्किर है। सोचो मेरे दोस्तों, हम उस नबी की उम्मती है जो नबी जिंदगी भर हमको नहीं भुलाया। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी उठा के देखेंगे तो हमारे नबी हमको नहीं भुलाए हमको। और अल्लाह माफ करे, हमने अपने नबी को भुला दिया। हमने अपने नबी को भुला दिया। कोई ये कह दे कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो इस बात के ऊपर उसके दावे की तस्दीक नहीं होगी, बल्कि देखा जाएगा कि उसकी जिंदगी आक़ाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है या उसकी जिंदगी यहूदी और नसारा जैसी जिंदगी है। बहुत अहम बात है। एक मरतबा अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत उमर के हाथ में पर्चा है। हज़रत उमर के हाथ में पर्चा है और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, तौरात का पर्चा है, अल्लाह की किताब का पर्चा है और सही किताब है, सही पर्चा है। और पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर तग़य्युरात आ गए, गुस्से के असरात ज़ाहिर हो गए। हज़रत अबू बकर ने कहा, उमर देखते नहीं अल्लाह के नबी के चेहरे को कि कितना चेहरा मुतग़य्यर हो गया। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सही पर्चा है। अल्लाह के नबी नाराज हो गए और बल्कि बात जगह तो यहाँ तक ये बात मिलती कि अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। कहा कि उमर सुन ले, मेरे ज़माने में मूसा भी आएंगे तो मूसा की भी नजात मेरे इत्तबा के बगैर नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 चीजें छोड़ रहा हूँ,
اس کو مضبوطی سے پکڑو، ہدایت میں باقی رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہوگے۔ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر ہماری زندگی میں قرآن پاک ہے اور ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تب تو ہم ہدایت پہ رہیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی قرآن کے خلاف گزر رہی ہوگی، ہماری زندگی سنتوں کو مٹانے میں گزر رہی ہوگی، تو دنیا والے کچھ بھی کہے، لیکن آقا نے فرما دیا گمراہی والی زندگی ہے، اور جو گمراہ ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب تو ڈولو اپنے آپ کو۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت دیا ہم نے میرے دوستوں، واٹس ایپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، چیٹنگ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اور یوٹیوب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ آپ کو برا دکھیں گا، ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے۔ 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے اور 30 سال ہو گئے، قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے اس کا ترجمہ دعوے کے ساتھ کہیں گے ہم، دعوے کے ساتھ 90% نمازی کو نہیں معلوم، 90% نمازی کو نہیں معلوم، 90% نمازی کو نہیں معلوم قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے۔ جنت میں جائے گا صرف ایمان والا، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بار 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 ہم آپ سنتے رہتے ایمان ایمان ایمان۔ میرے دوستوں بزرگوں، مسجد کے باہر نکل جائے، کوئی غیر ایمان والا ہمارا ہاتھ پکڑ لے اور ایمان کی تفصیل ہم سے پوچھے، تو ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جن کو ایمان کی تفصیل نہیں پتا، اور شیطان نے دھوکہ دے دیا، تھپکی لگا دیا تو مسلمان ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، سرفرازی تمہارے لیے، اگرچہ تم مومن ہو، شرط لگا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کو 3 حصوں میں منقسم فرمایا۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل کا یہ یقین بنانا کرنے والی ذات تنہے تنہا اللہ کی ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا، اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق کرنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی قسم اللہ کے علم کے اندر ہے، اور اللہ جب چاہے جیسے چاہے حالات کو فیور میں لا سکتا اور حالات کو مخالفت میں لا سکتا۔ اس بات کا یقین دل کے گہرائیوں میں بٹھانا ہے۔ قرآن پاک کہانی قصے نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو امتیں ہیں، اللہ پاک نے ان کے واقعات قرآن پاک کے اندر کیوں بیان فرمائے؟ قرآن پاک ہمارے لیے رہبری ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے قرآن کو مضبوط پکڑو، سنتوں کو مضبوط پکڑو تو ہدایت پہ رہو گے۔ اور ہم سب نے برا لگے گا قرآن پاک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنتوں کو چھوڑ دیا۔ کتنے واقعات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں نے بیان فرمایا۔ نمرود کون تھا؟ سمجھو بات کو۔ دنیا کے اندر 4 لوگ ایسے آئے جن کی پوری دنیا پہ حکومت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، سکندر، یہ 2 مسلمان، نمرود اور بخت نصر، یہ 2 غیر ایمان والے، پوری دنیا پہ حکومت۔ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا
اور ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کا نمرود پلاننگ کرنا، اس کے ساتھ والے اس کی مدد کر رہے، لکڑیاں جمع کی گئی، مہینوں تک کے لکڑیوں کو جمع کیا گیا، آگ کو جلایا گیا، اتنی تیز آگ تفسیر کے اندر ملے گا کہ اگر آگ کے اوپر سے پرندہ چلے جاتا تو اس کی بھانپ سے جھلس کے گر جاتا، اتنی تیز آگ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ ہو رہا، کیسا ڈالے؟ آگ اتنی شدت کی تو کہا کہ گوفن بنا کے ڈالا جا رہا، یہاں اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا، آسمان میں بھوچال آ گیا، سارے فرشتے اللہ کے پاس حاضری ہو رہے ہیں، یا اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا، آپ ہم کو حکم دے دے، ہم آگ کے خلیل کو بچا لے۔ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہا ہے جاؤ پوچھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جو غیر اللہ کے پاس سے آ نہیں سکتا اور غیر نبی کے پاس جا نہیں سکتا، ایسا مقرب فرشتہ، اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اے خلیل آپ حکم دے دیں، ہوا کے ذریعے آگ کو بجھا دے، آپ حکم دے دے پانی کے ذریعے آگ کو بجھا دے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا جبرائیل اللہ نے بھیجا یا خود اجازت لے کر آئے؟ کہا کہ اجازت لے کے آئے، کہا کہ مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ میرے خلیل پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ نمرود کی پلاننگ مہینوں کی کہ اللہ کے خلیل کو جلانا ہے، اللہ کا ایک ارادہ خلیل کی حفاظت کرنا ہے، تو نمرود کی چلی کہ اللہ کی چلی؟ بولو بھائی، آج مسئلہ یہ ہوا، آپ اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھو، صبح سے لے کے اب تک اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی ربوبیت، ہمارا اللہ اتنا قدرت والا، ہمارا اللہ اتنا طاقت والا، اس کی بات ہم نے کتنی کی اور دنیا کی بات ہم نے صبح سے شام تک کی کتنی کی، تو پتہ چلے گا گندی چیزوں کا تذکرہ ہوا، اللہ کی طاقت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا۔ آپ اپنا حساب لو، میں میرا حساب لیتا ہوں۔ فرعون ہے وہ بھی بڑا ظالم بادشاہ، اور موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعون لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم نے کہہ دیا موسیٰ تم نے ہم کو مروا دیا، تم نے ہم کو مروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ پانی پہ آسا مارو، آسا مارے، 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا کے پار پہنچ گئے۔ فرعون دریا کے پاس آیا، یہ دل کے اندر میں تو اعلیٰ، میں تو آقا، میں تو بادشاہ، فرعون یہ سوچ رہا، اور اللہ کا منشا کچھ اوپر سے ہو رہا۔ فرعون نے سوچا موسیٰ کے لیے پانی میں راستہ بنا، میں تو اعلیٰ، میرے لیے تو اور بہتر راستہ ہوگا۔ فرعون جیسے پانی میں گیا، پانی بولو بھائی، موسیٰ تو پار ہو گئے اور فرعون پانی میں غرق ہو گیا۔ فرعون کی چلی کہ اللہ کی چلی؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت ہم کو بار بار بولنا پڑے گا۔ اذان میں بار بار سنتے ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بولو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، وہ اللہ جس کو چاہے ملک اور مال دے دے، اور وہ اللہ جس سے چاہے ملک اور مال چھین دے۔ کیوں غور نہیں کرتے؟
کیوں غور نہیں کرتے؟ جیسے ہمارا مقصد ایک اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے. ابھی آپ اور ہم سن رہے کہ پڑوس ملک کے ایک وقت کے صدر کیا حکم ہوا؟ بولو. پھانسی نہیں ہوا؟ ارے بولو نا. نہیں ہوا حکم؟ ہو گیا. تو اللہ جس کو چاہے جب ملک مال دے دے، اور اللہ جب چاہے جس سے چاہے ملک مال. یہ اللہ کی طاقت ہے، اور اس کے اوپر کوئی شک کرے گا ایمان داؤ پہ لگے گا. قرآن کہہ رہا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اللہ جس کو چاہے ملک اور مال دے دے، اور جس سے چاہے ملک اور مال دے دے، وہ اللہ ہے. آج ہم نے چیزوں کا تذکرہ کیا، چیزوں کا تذکرہ کرتے کرتے چیزوں کا یقین دل میں بیٹھ گیا. اور ایک سن لو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان کا دل ایک ہے، اس دل کے اندر یا تو اللہ ہوگا یا دنیا ہوگی. جس دل کے اندر دنیا ہوگی اس دل کے اندر اللہ نہیں آ سکتا، اور جس دل کے اندر اللہ ہوگا دنیا کوشش کرے گی کہ اللہ کی محبت نکلے اور دنیا کی محبت دل میں آئے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی وہ دل برباد ہو گیا. ایک دوسری حدیث پاک کا خلاصہ ہے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر بن جائے تو یہ بن جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو یہ بگڑ جائے. جان لو وہ تمہارا دل ہے. دل ٹٹول اب دل کو. اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی دل کے اندر کتنی ہے، اور مخلوق کی محبت دل کے اندر کتنی ہے. تو ایک اللہ کی طاقت ہم نے سمجھے ہی نہیں. وجہ اس کی یہ ہوئی ہم نے باتیں بہت کیے، قرآن پاک کو نہ ترجمے سے پڑھا نہ تفسیر سے پڑھا. اور خون کے آنسو رونے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے یہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کو مہینے 2 مہینے میں کبھی تو بھی پڑھتے ہوں گے. ترجمہ اور تفسیر بہت بات کی بات ہے. یاسین شریف کے اندر اللہ پاک نے بہت زبردست طریقے سے اللہ کی طاقت کو سمجھایا. ایک قوم کی طرف نبی آئے، قوم نے نبیوں کے بات کو جھٹلایا. درخواست یہ ہے کہ یاسین شریف کی تفسیر پڑھ لو. قوم نے نبیوں کے بات کو جھٹلایا. اس قوم میں سے حبیب نجار بڑائی دوڑ کے آئے، اپنی قوم کو سمجھایا تم یہ لوگ نیک لوگوں کی بات کیوں نہیں مانتے. حبیب نجار کی قوم نے بات ماننے کے بدلے میں حبیب نجار کو ہی شہید کر دیا. اللہ نے اونچا مقام دیا. اب حبیب نجار جنت میں سوچ رہے کاش میری قوم کو میرا مرتبہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے مجھ کو جنت کے کتنے اعلیٰ مقام پہ دیا. پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا قوم کے ہلاک کرنے کا. تو اللہ کو کچھ نہیں کرنا پڑا، ایک چنگھاڑ آئی اور ساری کی ساری قوم ایک آواز سے ساری کی ساری ہلاک ہو گئی. تو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کہ ہمارا اللہ کتنا طاقتور ہے. اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا. کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں. ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اور پھر سورہ فیل ہم پڑھتے لیکن بات وہیں آ کے رکتی. نہ ہم نے ترجمہ پڑھا نہ تفسیر پڑھی. اب رہا یا اللہ قرآن میں بیان کر رہا کہ تم نے ہاتھی والوں کا حال نہیں دیکھا. اپنے وقت کا بڑا بادشاہ ہاتھیوں کا بڑا لشکر لے کے آیا اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے. درخواست ہے یہ جو اللہ کی طاقت کے واقعات اور اللہ کی قدرت کے واقعات
قرآن مجید کے اندر اللہ بیان کر رہا ہے تو وہ ہم کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کے اللہ کی طاقت کا یقین دل کے اندر آئے گا کہ ہمارا اللہ کتنا طاقت والا ہے۔ اللہ قرآن میں بیان کر رہا، کیا بیان کر رہا؟ کہ تم نے ہاتھی والے لشکر کا حال نہیں دیکھا؟ ادھر پورا ہاتھی کا لشکر آیا، اللہ کو کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے معمولی سے پرندوں کے لشکر کو بھیجا، منہ میں ایک دانا اور دو پروں میں دو دانے اور اوپر سے دانے گر رہے اور ہاتھی کا لشکر ختم ہو رہا۔ وہ اللہ کو ہم نے رب مانا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو تو ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہوگے، دنیا کے اندر میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ ایک ہے قرآن پاک اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ ٹوٹل ہو، آپ اپنے آپ کو دیکھو، میں مجھ کو دیکھتا، موٹی موٹی سنتیں تھوڑی بہت معلوم ہے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، ایک سنت دعوت، سنت دعوت، سنت عبادت اور سنت عادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین سنتیں، سنت دعوت، سنت عبادت اور سنت عادت۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں دعوت کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف کے اندر، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ اے میرے پیارے نبی کہہ دو، یہ میرا کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف بلانا، سمجھ بوجھ کے۔ شرط ہے یہاں پر، یہ میرا کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ ٹٹول لو کہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہدایت پہ آنے کے لیے دو شرطیں ہیں، قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، آخرت کے ایوان کے اعتبار سے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث بیان کی۔ یہ تھوڑا ساتھی سامنے قریب آ جاؤ، پیچھے لوگ آؤ، قریب آؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ، آ جاؤ، تھوڑا قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے ایوان کے اعتبار سے ایک حدیث کو بیان فرمایا، لمبی حدیث ہے، منتخب کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے بعد آخری اس کا جو جملہ ہے، فرمایا قیامت کے روز 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا، 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ متفکر ہو گئے کہ صرف ایک کو جنت میں ڈالا جائے گا، ایک کو، صرف ایک کو۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے عرض کیا کہ وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ تم میں سے ہوگا، تمہاری اتباع کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے جو شرط رکھی ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اتباع۔ پہلی حدیث کے اندر اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے ہدایت کے لیے جو شرط رکھی ہے، وہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ تھوڑا اطمینان سے سوچو، تھوڑا سا دنیا کے ہر چیز کے لیے ہم نے ٹائم دیا۔ وہ نبی جس نبی نے ہمارے لیے اپنی پوری زندگی کو قربان کیا، وہ نبی کی زندگی کے سمجھنے کے لیے ہم نے کتنا ٹائم دیا؟ ہم اور آپ جو ایمان والے ہیں،
محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو طائف کے رہنے والے، یہ ہمارا جو ملک جو آیا اسلام محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے برکت سے ہمارے ملک میں دین آیا. تو اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سب سے زیادہ کب ستایا گیا؟ سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر پڑھ لینا. اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ دین کے اعتبار سے مجاہدے والی زندگی جو ہے یوسف علیہ السلام کی اور میری زندگی قریب قریب ہے. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مجاہدے میں ڈالا گیا. کب سے؟ جب چھوٹے سے بچے ہیں تب سے. پوری زندگی یوسف علیہ السلام کی مجاہدے کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے کہ ہر نبی کو دین کے خاطر ستایا گیا، ہر نبی کو دین کے خاطر ڈرایا گیا، اور سارے نبیوں میں سب سے زیادہ ڈرایا گیا اور ستایا گیا تو مجھ کو ڈرایا گیا. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ فرمایا عائشہ طائف کے سفر میں. میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں نے میری بات کو ماننے سے انکار کیا. بستی کے شریر نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا، مجھ کو بستی سے باہر نکالا، مجھ کو دوڑایا، میرے اوپر پتھروں کی بارش کی. عائشہ میں دوڑتا رہا، وہ میرے اوپر پتھروں کی بارش کرتے رہے. میں دوڑتا رہا، وہ پتھروں کی بارش کرتے رہے. دوڑتے دوڑتے عائشہ میں تھک کے بیٹھ گیا. ان نوجوانوں نے میرے بغل میں ہاتھ ڈالا، مجھ کو اٹھایا، مجھ کو دوڑایا، میرے اوپر پتھروں کی بارش کی. عائشہ میں دوڑتا رہا، وہ پتھر برساتے رہے. دوڑتے دوڑتے میں تھک کے بیٹھ گیا، میرے بغل میں ہاتھ ڈالا، مجھ کو اٹھایا، دوڑایا، میرے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. عائشہ میں بے ہوش ہو گیا. علماء فرماتے 4.5 کلومیٹر تک کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو دوڑایا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی. اللہ ہم کو سمجھ دے. ہوش آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ لے کے آئے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے طائف والوں کو دوش نہیں دیا. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے، یا اللہ تجھے سے شکایت کرتا ہوں میں اپنے کمزوری کی. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے شکایت کی اپنی کمزوری کی، اپنے ضعیف ہونے کی. اللہ سے مدد کو مانگا. میرے دوست و بزرگوں، ہماری زندگی گناہوں کے دلدل میں ہے اور ہماری شکایتیں ہیں دوسروں کے بارے میں. ہم اپنے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے زندگی کے اندر اپنی کمی کو ٹٹولنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں گے تو صرف اور صرف اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی قربانی ملے گی اس امت کے خاطر. اس امت کے خاطر آخری وقت ہے اللہ کے نبی کا، آخری وقت. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت ملک الموت ساتھ میں ہے. اللہ سمجھ دے ہم کو، اللہ سمجھ دے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ ملک الموت ہے، آپ کی روح قبض کرنا چاہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل میں تیار ہوں، میری بات میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، جو بات ہی کرنا ہوگا کی ہوگی. آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ کہہ رہا ہے آپ کی بات آپ کی امت کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. میرے آپ کے آقا کہہ رہے ہیں جبرائیل میں تیار ہوں. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی روح قبض کی جا رہی ہے. تکلیف محسوس ہوئی. کہاں اسرائیل تکلیف، کہاں اللہ کے نبی، آپ اللہ کے حبیب، بہت کم تکلیف دی جا رہی ہے. فرمایا قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کی تکلیف مجھ کو دے رہو، میرے امت کو تکلیف مت دو. ایک نبی نے پوری زندگی میرے خاطر اور آپ کے خاطر اپنی پوری زندگی کو لگا دیا.
ایک مرتبہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی. حضرت عائشہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئی، سر گھٹنے میں لگ گیا. کہا عائشہ بہت خوش. کہا کہ یا نبی اللہ آپ دعا دے دے اور میں خوش نہ ہوں، آپ دعا دے دے اور میں خوش نہ ہوں. کہا عائشہ میں میرے امت کو روزانہ ہر نماز کے اندر یہ دعا دیتا ہوں. اپنی سب سے چہیتی بیوی کو ایک مرتبہ دعا دی، اور مجھ کو اور آپ کو میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دعائیں دیتے رہے جب تک کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر حیات تھے. مشرکین مکہ نے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. کتنا تکلیف. ایک صحابی رسول کہتے میں مکے میں آیا میرے والد کے ساتھ. میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جو لوگوں کے پاس آتا کچھ بات کرتا تو کوئی وہ آدمی کے اوپر کرکٹ ڈال رہا، کوڑا ڈال رہا، کوئی پتھر مار رہا، کوئی تھوک رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کا اللہ کے پاس کتنا اونچا درجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا. اللہ حکم دے رہا اے موسیٰ یہ پہاڑ اس کے اوپر اپنے جوتوں کو اتار کے آنا. میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات میں اللہ کے پاس جا رہے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا نالین سمیت آؤ. اہل علم حضرات فرماتے جس جگہ پہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام مدفون ہے وہ جگہ اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ محبوب ہے. کتنا محبوب، کتنا پیارا. اللہ فرماتے اے نبی جی آپ کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو ہم کائنات کو نہیں بناتے. اتنا 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 اعلیٰ مرتبہ میرے آپ کے آقا کا. اور وہ نبی کے چہرے کے اوپر تھوکا گیا. میرے بھائی تھوکا گیا، کوڑا کرکٹ ڈالا گیا. ابو جہل ملعون حرم کے اندر بیٹھا ہے، ساتھ میں کچھ لوگ ہیں. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل ملعون نے کہا کہ فلاں جگہ ایک اونٹ مرا پڑا ہے، کوئی یہ اجرت لے کے اس کی اوجڑی لا لے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں چلے جائے تو اوجڑی ان کے سر کے اوپر ڈالے. گندگی کو ڈالا گیا. اونٹ کی اوجڑی. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سجدے میں ہے. ابو جہل ملعون نے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈلوائی. حضرت زینب دوڑتی بھی آئی. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے بدن مبارک سے اوجڑی کو نکالا. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام غم زدہ رنجیدہ وہاں سے رنجیدہ واپس لوٹے. تو جب تک کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام دنیا کے اندر حیات تھے مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. اور یہ سارا مجاہدہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے میرے دوستو آپ کے خاطر اور میرے خاطر کیا ہے. آج اللہ کے نبی پاک علیہ السلام اپنی خبر اثر کے اندر ہے. ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہے ہیں. ایمانداری سے بولو، آپ بولو. امت کے اعمال کو دیکھ کر اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو خوشی ہو رہی ہوگی یا رنج ہو رہا ہوگا. ہماری جماعت ایک علاقے کے اندر چل رہی تھی، نہیں بھول سکیں گے، زندگی بھر نہیں بھول سکیں گے. ایک ہمارا ساتھی فجر کے بعد رونے لگا. اتنا رو رہا، بس رو رہا ہی جا رہا. اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، تعلیم میں بیٹھنے کو تیار نہیں، رو رہا. دن بھر روتا رہا، نہ کھانا پینا، کچھ نہیں. وہ بستی سے ہم لوگ دوسرے بستی میں گئے. یہاں تو کچھ مل رہا نہیں تھا، تو بڑے بستی میں میں اور وہ ساتھی آ رہے. تو راستے میں وہ کہنے لگا امیر صاحب
وہ بستی میں رات بھر دن بھر رو رہا تھا، آپ لوگ پوچھ رہے تھے، تو بولے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور اپنی جماعت اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہی۔ نماز ہونے کے بعد اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ پلٹایا اور دعا کر رہے، اللہ اکبر، دعا کر رہے، دعا میں اتنا رو رہے کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رونے کی وجہ کیا؟ سن لو، رونے کی وجہ کیا؟ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام اس وجہ سے رو رہے ہیں، اتنی بڑی بستی ہے اور نماز کو آنے والے اتنے تھوڑے لوگ ہیں۔ اپنے اپنے بستی کا حساب کر لو۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو قائم کر کے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہم میں سے کتنے ہیں؟ اور نماز کو ترک کر کے نبی کو تکلیف پہنچانے والے کتنے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے غضب میں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان دنیا والوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی، ہم ساری دنیا کو ہلاک کر دیں۔ تو جب تک کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر حیات تھے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آج ہم اپنی زندگی ٹٹول کے دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر وہ اعمال کتنے ہیں جس سے نبی پاک علیہ السلام کو خوشی ہو اور راحت ہو اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو چین ملے، اور اللہ کے نبی کے ہماری زندگی میں وہ اعمال کتنے ہیں جس سے ہمارے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا حال خراب ہو گیا، ہم نے اپنی شناخت کھو بیٹھے کہ ہم کون تھے، ہم کون تھے، ہم کون تھے۔ ہم میں سے ایک ایک فرد کے اندر وہ طاقت تھی کہ سب کائنات کو ہلا دیتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیارے نبی جی کہہ دو کہ تم چال چلو میرے پیارے حبیب کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جس سے محبت کرے گا، خدا پاک کی قسم، جو آنکھ اس کے طرف اٹھے گی اللہ آنکھ کو پھوڑ کے رکھے گا۔ ہم نے اوروں کی اتباع کی تو اللہ نے ہم کو اوروں کے غلامی میں ڈال دیا۔ ٹٹولو، ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کر رہی یا ہماری زندگی یہودی اور نصارہ کی زندگی سے میل کر رہی؟ ٹٹولو ٹٹولو۔ تو وہ نبی جو نبی زندگی پر ہمارے لیے قربانی دیتا رہا، وہ نبی اپنے قبر کے اندر بے چین ہے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ میدان محشر ہوگا، زمین ہوگی تانبے کی، آسمان ہوگا لوہے کا، سورج ہوگا سبا نیزے پہ، اللہ پورے جلال میں ہوگا، کسی نبی کی طاقت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی۔ ہر نبی اٹھے گا نفسی 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 کرتے ہوئے، آدم علیہ السلام اٹھے گے نفسی نفسی کرتے ہوئے، نوح علیہ السلام اٹھیں گے نفسی نفسی کرتے ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ اٹھیں گے نفسی نفسی کرتے ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ اٹھیں گے نفسی 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 کرتے ہوئے، عیسیٰ روح اللہ اٹھیں گے نفسی 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 کرتے ہوئے، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حوض کوثر پہ اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلاتے رہیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ کان کھول کے سن لینا، قیامت کے روز سفارش دو ہوگی، ایک قرآن پاک کی ہوگی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ قرآن پاک کو ہم نے بھلا دیا، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، قرآن کے احکامات ہمارے زندگی میں نہیں ہے۔ سن لو،
جھوٹ کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بت پرستی کے ساتھ بیان کیا. جھوٹ کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے بت پرستی کے ساتھ بیان کیا کہ جھوٹ بولنے والا اور بت پرستی کرنے والا ان کو عذاب علیم دردناک عذاب دیا جائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جھوٹ کے اندر ملوث ہیں؟ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، کان کھول کے سن لینا. 4 گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کے اندر اگر مبتلا ہوگے اللہ ایمان کو سلب کر لے گا. اس میں سے ایک ہے جھوٹ. ٹوٹولو جھوٹ کتنا ہے؟ دوسرا چوری. ایک جھوٹ، دوسرا چوری، تیسرا جب آدمی شراب کا عادی ہوگا. جھوٹ، شراب، چوری اور زنا. اللہ کا جو عذاب آئے گا وہ بے حیائی کے بنیاد پہ اللہ کا عذاب آئے گا. آج کتنی بے حیائی ہے، کتنی بے حیائی. آپ کو اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تنہائی کے گناہ ایمان کو سلب کر لے. آدمی تنہائی کے اندر گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل میں سے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، کہ اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے، اس بات کا یقین دل میں سے نکل گیا. اس لیے آدمی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے. اور آدمی تنہائی کے اندر گناہ کرے گا تو ڈر اس بات کا ہے کہ خاتمہ ایمان کے بغیر ہوگا. اور آدمی دنیا سے کوئی ایمان کے بغیر جائے گا، سارے نبی مل کر بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حوض کوثر پہ جام کوثر پلاتے رہیں گے. ایک جماعت آئے گی پانی پینے کے لیے، فرشتے دیوار بن کے روک دیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے آنے دو، میرے امتی ہے. فرشتے کہیں گے بے شک آپ کی امتی ہے، لیکن دین کے اندر بگاڑ انہوں نے ہی پیدا کیا تھا. اللہ کے نبی کہیں گے سوقن سوقن سوقن، ہٹاؤ میرے سامنے سے. جب کسی کا سہارا نہیں ہوگا، ایک سہارا ہوگا نبی کا، اور وہ بھی اگر ہم کو دھتکار دے تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا. بہت سارے ہم میں سے الحمدللہ نماز پڑھتے، الحمدللہ جیسی پڑھ رہے اللہ کا شکر، جیسی پڑھ رہے پڑھتے رہنا ہے. لیکن میرے دوستو کبھی نماز کو آزما کے بھی دیکھا کہ میری نماز وہ نماز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ جو نماز کے ذریعے سے میرے دنیا کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اس نماز کے ذریعے سے قبر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس نماز کے ذریعے سے میرے دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس نماز کے ذریعے سے میدان محشر کے مسئلے حل نہیں ہوگے. اس نماز کے اوپر مطمئن بیٹھے. تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑو، ہدایت پہ رہو گے. ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہوگے. آپ کو اپنی زندگی ٹٹولنا پڑے گا، مجھ کو میری زندگی ٹٹولنا پڑے گا کہ وہ 2 چیزیں جو ہدایت کا ذریعہ ہے، ایک قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک طرف وہ زندگی ہے، وہ ہستی کی زندگی ہے جس نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا، اور ایک طرف وہ زندگی ہے جو ہمارے نبی کی دشمن ہے. یہودی اور نصارہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں یا دشمن ہیں؟ بولو. ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ کتنا ہے اور یہودی اور نصارہ کا طریقہ کتنا ہے؟ منافق کہتے کس کو؟ زبان ایک ہو، دل اور عمل ایک. اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں بہت خطرناک سازش ہے. دھوکے میں ہے، ہم دھوکے میں. آج امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ بس خون کے آنسو رلا دے.
ابھی الحمدللہ پورے مہاراشٹر میں جماعتیں چلی اپنے اپنے مساجد کے اندر. ابھی ہماری جماعت بھی چلی. یہ پورا پٹا کٹکل گیٹ کے پورا پٹا رات میں 12 بجے تک نوجوان اور 2 بجے تک نوجوان اور حرام کام کے اندر مبتلا. کیا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی فجر برسوں سے نہیں ہوئی, برسوں سے فجر نہیں ہوئی. نشہ عام ہو چکا, آپ کو بھی معلوم ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کے دل میں میرے امت کا درد نہیں. میرے دوستوں حالات خطرناک ہے. ایک مسجد کے اندر ہم تھے, 7-8 سال کا چھوٹا سا بچہ, اس کے ساتھ 10-12 سال کا بچہ آ کے ہاتھ جوڑے ہمارے سامنے, مہربانی کر کے ہم کو نشے سے نکال. میں نے ان آنکھوں سے 8 سال کے بچے کو شراب پیتے ہوئے دیکھا. 6 سال سے چھوٹی عمر کے بچے کو میں نے اپنی آنکھوں سے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا. ایک بچے کو لے کے آیا, ہمارے ساتھیوں سے ملایا میں نے, اس کے اوپر کوئی ٹینشن آیا تھا. توجہ سے سننا, ٹینشن آیا اس کو, تو اس کا غیر مسلمان دوست, اس نے کہا کہ ایک چیز دیتا میں, اس سے تیرا ٹینشن ختم ہو جائے گا. نشہ دے دیا, نشے کی عادت لگ گئی. ابھی جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس سے کچھ دن پہلے تک کہ اس کو روزانہ 4,000 روپے کا چرس لگتا تھا. 20 چلم 20 کے گروپ میں 20 چلم چرس پیتے تھے. اور افسوس کی بات, اللہ حفاظت کرے, بیچنے والا بھی مسلمان اور ڈیلر بھی مسلمان اور ہول سیلر بھی مسلمان. اللہ سمجھ دے, دنیا میں چلے گا, دنیا میں چلے گا. قیامت کے روز اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی ساری طاقت پاش پاش ہوگی, کچھ نہیں چلے گا. میں نے بولا اس سے کہ پیارے اتنا پیسہ کہاں سے لاتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ سود سے پیسہ لیا. کیسے؟ جب اس کے گھر میں پتہ چلا تو یہ قرضہ ادا کرنے کے لیے گھر والوں کو اپنی پراپرٹی بیچنا پڑا. اپنی اورنگ آباد کی بات, ابھی بچہ جماعت میں چل رہا. ہزاروں کی تعداد میں یہ پورے پٹے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے, چلو دیکھو راستے پہ نشے کے عادی ہو چکے, اندر سے پورے کھوکھلے ہو چکے, ان کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی. آج سے 35-40 سال پہلے, 30 سال پہلے پولیس میں جو بھرتی ہوتی تھی 300 بھرتی ہو گئی تھی تو 130 لوگوں کا اس میں مسلمان پولیس والے تھے. 300 کے اندر 130 مسلمان تھے. ابھی پولیس میں بھرتی ہوئی 300 کی تو 300 میں ایک مسلمان ہے. ابھی کی بات بول رہا ہوں. ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر پولیس بھرتی ہوئی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں 600 میں سے ایک بھی مسلمان نہیں. یہ سچویشن ہے. کم سے کم پہلے ٹیکنیکل میں تو تھے, ٹیکنیکل لائن میں تو تھے ہمارے لوگ. آج کی سچویشن یہ ہے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن میں بھی پیچھے. ابھی کل ریزلٹ آیا, دیکھو کیا ریزلٹ ہے. ٹیکنیکل اعتبار سے ڈاؤن ہو گئے, ایجوکیشنل اعتبار سے کچھ نہیں ہے, فزیکل اعتبار سے آج کی پوزیشن یہ ہے نوجوانوں کی, زور سے اگر ایک پنچ مار دینا تو جگہ پہ آؤٹ ہو جائیں گے. اندر سے کھوکھلے ہو چکے, کچھ دم نہیں رہا. کھلی بات بتا رہا میں. میرا ایک دوست ہے حکیم, اس نے یہ بولا کہ شادی کے پہلے 15 دن 20 دن پہلے نوجوان آ رہے ہیں, بولے مہربانی کر کے کچھ ایسی دوا دو کہ ہم بیوی کے قابل ہونا, ہمارے بیوی کے قابل نہیں رہے. دس از دا فیکٹ. یہ ہو چکا. ہم بول رہے کہ امت آؤٹ ہو رہی نہیں, ہو چکی. اب یہ سوچو کہ آج یہ فزیکلی کچھ نہیں ہے, مینٹلی کچھ نہیں ہے, ایجوکیشنل اعتبار سے کچھ نہیں ہے, ٹیکنیکل اعتبار سے کچھ نہیں ہے. 10 سال کے بعد امت کا کیا حال ہوگا؟
ایک بات بتاؤں، اگر امت کے اوپر کوئی بم لا کے ڈالتا، بم، تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا یہ نشے نے نقصان کر دیا. اندر سے کھوکھلی ہو چکی. پیسہ تمہارا، وقت تمہارا، برباد تم ہو رہی. اور عادت لگایا جس نے اس نوجوان کو. میں نے پوچھا اس کا، بولے وہ کوئی نشہ نہیں کرتا. اس نے نام بھی بتایا. میں نے بولا تمہارے کانٹیکٹ میں 300 لوگ ہیں، 300. بولا ابھی ملاقات 80 سے اب بھی ملاقات ہو سکتی. آگے کی باتیں سنو، بتا دیتا ہوں. آج کی سچویشن یہ ہے کہ بیوی کے قابل نہیں رہ رہے، پھر لڑکیاں ہماری گھر کی اپنا منہ دوسری جگہ کالا کر رہی. اپنے یہ جگہ سے 1 کلومیٹر ریڈیس کے اندر کی بات بتا رہا ہوں. 1 کلومیٹر غیر مسلمان کے نوجوان ایک گھر کے اندر دن میں سے 3 آ رہے. This is the fact. یہ ہو چکا. اور ہماری غیرت اتنی کہ آج ابھی بھی ہماری پیشانی پہ بل نہیں پڑ رہا کہ امت یہ حال پہ چلے گی. ہمارے پاس اس کے لیے کیا ہے؟ ہم نے ہر چیز کے لیے ٹائم دیا. برا لگے گا آپ کو، لگنے دو. ہم نے واٹس ایپ کے لیے ٹائم دیا، چیٹنگ کے لیے ٹائم دیا. امت کا جو سرمایہ بکھر چکا اس کے لیے ہم نے کیا ٹائم دیا؟ کتنے نوجوانوں کو ہم نے سمجھایا، کتنے نوجوانوں کی ہم نے فکر کی. احساس ہوا ہم کو کہ میرا بھائی کیسی زندگی گزار رہا، کوئی احساس نہیں. اور یہ مت دھوکے میں رہنا کہ میں نمازی ہوں. کان کھول کے سن لو، میرے پاس پتے ہیں، ہوا میں بات نہیں کر رہا. ایسے خاندان کی رپورٹ ہے میرے پاس کہ ان کے خاندان کے لوگ دیندار اور ان کے بچے اور بچیاں آؤٹ ہو چکی. ایک طرف نشے نے برباد کیا اور دوسری طرف ان کی مشنری گھروں میں جا رہی ہے اور ہماری ماں بہنوں کو ورغلا رہی ہے. میں آپ کو پتے دیتا میں ایڈریس دیتا، چلو دیکھو کیا حال ہے. ابھی کل ہم ایک دیہات میں گئے، نوجوانوں نے میرے کو بازو لیے. رات کی بات ہے، یہ 10:30 بجے 11 بجے. بولے کیسا کرنا. عیسائی عورتیں آ رہی گھروں کے اندر اور بستی سے جو دور گھر ہے ان پہ ٹارگٹ بنا رہی، اور وہ 3 گھر کی عورتیں پوری ادھر چلی گئی. میں نے بولا ایک کام کرو، مستورات کی جماعت میں نکالو. بولے نہیں ہو سکتا. میں نے بولا کم سے کم مستورات کے اجتماع میں لاؤ. اور ایک بات سن لینا، ہمارے اوپر لازم ہے، ہم اپنے گھر کے نگران ہیں. ہمارے اوپر لازم ہے اپنے گھروں کی فکر کرنا. قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی. اور آپ سے کچھ درخواست ہے، ہماری بہت ادبن درخواست ہے. ہم کو اپنے محلے میں 3 آبزرویشن باریک نگاہ رکھنا پڑے گا کہ ہمارے محلے میں ہو رہا کیا، باہر سے آ رہا کون. ہمارے محلے کو لوٹ لیا گیا اور ہم کو خبر ہی نہیں. یہ جو دیکھو میں صاف بتاتا، حافظ صاحب نے آج سے 3 سال پہلے، حافظ منصور صاحب نے 2-2.5 سال پہلے بولے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناؤ اور ان کے ذمہ 25 مکان دو، 30 مکان دو. ان کے ذمہ رہے گا وہ 30 مکان کے اوپر پورا کانسنٹریشن کرنا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے، اپنے بیٹھک پہ جا کے بیٹھتے، کاروبار کرتے، واپس آ کے گھر پہ. محلے میں ابھی یہ جو جماعتیں چلی 48 دن کی، تو رات میں 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے گشت ہوا تو پتہ چلا امت کدھر جا رہی. 50 کا گروپ بیٹھا ہے. پتے ہیں میرے پاس کون سے جگہ کیا نشہ چل رہا، دینے والے کون، ان کے نام ہے مسلمان. حالات بہت خراب ہے. کچھ باتیں اتنی خطرناک ہے کہ میں آپ سے بتا نہیں سکتا میرے بھائی، میں بول نہیں سکتا، اتنے حالات خراب ہے. تو اب آپ سے ہماری درخواست ہے، اپنے محلے میں کیا ہو رہا. اچھا اور سنو آگے کی بات.
بولے پہلے چرس نشہ کرتے تھے تو آنکھوں سے پتا چلتا تھا، آنکھیں بڑی ہو جاتی تھی، آنکھیں لال ہو جاتی تھی. بولے اب ایک آئی ڈراپ ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ ایک ڈراپ آنکھ میں ڈال دو تو کوئی تم کو پہچان نہیں سکتا کہ تم نے نشہ کیا. بولو اب کریں گے کیا؟ اور اگر ان کو پوزیٹیو کی طرف نہیں پلٹائیں گے. آج کیا ہو رہا؟ مخلوق کے تذکرے ہو رہے، صرف مخلوق کے، یہ ایسا یہ ایسا. تو ہمارے نوجوان مینٹلی ڈپریسڈ ہو چکے. ابھی کی رپورٹ ہے، ایک نوجوان کا لیور پھیپسا خراب ہو گیا. تو ایک کے سامنے بولے یار اس کا لیور خراب ہو گیا. بولے اب جی کے کریں گے بھی کیا؟ بولے اب کیا کریں گے؟ کتنا ڈپریشن ہے یہ. کیوں ڈپریشن ہے؟ اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھے. صحابہ کا یقین تھا میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو لاکھوں کے لشکر میں اکیلے گھس جاتے تھے. اللہ کی طاقت کا یقین دل میں بیٹھے گا تو ڈپریشن اندر سے نکلے گا. نا امیدی کفر ہے. آج کی رپورٹ بتا رہا میں، آج کی، کہ ایک ساتھی کا لیور خراب ہو گیا. ایک سے بولے کہ لیور، بولے اب جی کے کریں گے بھی کیا؟ لوگ مسلمان کے جملے یہ. تو اب یہ جو نوجوان ہے ان کی تھنکنگ نیگیٹو ہو چکی، نیگیٹو ہو چکی. تو اب ان کو سنبھالنا ہوگا. ابھی ایک ساتھی کو جماعت میں جوڑے، اللہ کے کرم سے چل رہا سیدھا، کل ملاقات کر کے آئی. تو ان کے ذہن میں یہ بٹھانے کا ہمارے محلے میں ہم کو نگرانی کرنا پڑے گا کیا ہو رہا، کون کدھر جا رہا، کون کدھر جا رہا، نگرانی کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا محسوس ہو رہا کہ یہ آؤٹ لائن میں جا رہے، اور ایک بات سن لو بھائی، کان کھول کے سن لینا، کوئی آدمی غلط کام کر رہا سن لو، اور کوئی آدمی اس کو غلطی پہ روک رہا، غلط کرنے پہ روک رہا، اب وہ اس پہ حملہ کر رہا، تو اب ہمارا کیا فریضہ ہے؟ بولو نا، حملہ کرنے دینے کا؟ بولو نا، چوڑیاں پہن کے بیٹھنے کا؟ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، قریش مسجد ہے نا، قریش مسجد، تو 89 کے اندر امام صاحب کو شہید کیا گیا تھا تقیہ کی مسجد کے اندر. مغرب کی نماز ہو رہی، مغرب کی نماز ہو رہی، تو پیچھے سے وہاں سے جو چھلانگ مارا تو امام صاحب کے پاس، اور جو کلاڑی ڈالا تو اتنی کلاڑی امام صاحب کے سر کے اندر گھس گئی تھی، اتنی کلاڑی. سارے مصلی بھاگ گئے، سارے بھاگ گئے، خالی عبد المجید بھی رکے والے تھے. عبد المجید بھی قریشی. کیوں مارا اس نے؟ کیوں مارا؟ امام صاحب اس کو سمجھاتے تھے، امام صاحب اس کو، بولو نا، سمجھا رہے تھے. تو امام صاحب پہ حملہ کیا تو مصلیوں کا کام کیا تھا؟ بھاگ جانا. بولو نا، بھاگ جانا، مگر بھاگ گئے. اب اگر ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں کوئی غلط کام کر رہا اور کوئی اس کو روکنے کی کوشش کر رہا، وہاں بزدل مت بنو، وہاں بزدل مت بنو. جو حق پہ ہے ہر حال میں اس کا ساتھ ہم کو دینا پڑے گا، ہر حال میں اس کا ساتھ. تو اب ایک کام یہ کرنے کا، ان کا ان کے دماغ کو پلٹانے کا، ان سے ہمدردی سے پیش آنے کا. ان سے کچھ لوگوں سے پوچھے کہ بھئی تم اتنے آگے کیسے گئے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ جب ہمارے محلے کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہم کو غلط عادتیں لگ گئی تو ہم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، تو پھر ہم اور اپوز میں جاتے گئے. تو اگر خدا نہ خواستہ جس کو جس لائن کی بھی بیماری ہے تو اس سے کیا کرنا پڑے گا؟ بولو نا، محبت سے، کہ ہم تیرے بھائی ہیں، ہم تیرے ہمدرد ہیں، ہم تیرے دوست ہیں، ہم تیرے دشمن نہیں ہیں، ہم تیرے بھلائی چاہنے والے. انشاءاللہ ایک اللہ کا بندہ ہمارے آپ کی محنت سے راہ راست پہ آئے گا، انشاءاللہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہوگا. ابھی عثمان پورے میں ایک حادثہ ہوا، مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا. ایک بچہ غلط لائن میں تھا
تو ایک سمجھا رہے اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ سمجھائے اور اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا. تو انہوں نے اس کو بولے یار تو جھگڑے کیوں کر رہا؟ تو اس کے دل میں بیٹھ کے بات کی یہ میرے دشمن ہے. سمجھانے والوں کی حالت میرے سے تگڑی، حالت اور اچھی، اور وہ ایک دم دبلا پتلا. یہ بیٹھے تھے ابھی 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، پیچھے سے لا کے جو گھن سر میں ڈالا تو جگہ پہ سر کے 2 ٹکڑے. یہ ہو چکا. دیکھو نا کیا حالات ہے، کیا ہو گیا اپنے شہر کے اندر، کتنے حادثے ہو رہے، نہیں معلوم آپ کو، نہیں معلوم. اور اس کے بعد بھی اگر ہم کوئی اس کے اوپر فکر نہیں کریں گے تو یہی کیا ہماری غیرت ہے؟ یہی غیرت ہے ہماری کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی امت ہر لائن سے برباد ہو چکی اور اس کے بعد بھی ہم کوئی فکر نہیں کریں گے؟ میرے دوستو قیامت کے روز نہیں چلے گا. سورہ عصر کی تفسیر ہے، اٹھا کے دیکھ لینا. اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا سارے کے سارے لوگ برباد ہو گئے، خسارے میں ہے. خسارہ کیا؟ سن لو، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہے. زمانے کی قسم کھائی اللہ نے، زمانے کی. اس لیے زمانے کی قسم کھائی. علماء کرام فرماتے کہ جب بھی امت کے اندر یہ 4 صفات چھوٹیں گے امت خسارے میں ہوگی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور 4 صفات مجھ کو میرے اندر ٹٹولنا ہے، آپ کو اپنے اندر ٹٹولنا ہے. کسی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ کے احکامات ہیں. 4 صفات: ایمان کا لانا، اعمال صالح کا کرنا. کدھر جا رہے ہم؟ کدھر جا رہے؟ آپ کو اپنا معلوم، مجھ کو میرا معلوم. ایمان کا لانا، اعمال صالح کا کرنا، حق بات کی فہمائش کرنا، اور اس کے اوپر جو حالات آئیں گے اس پہ صبر کرنا. اب لوگ کیا بولتے ہیں؟ صبر کرو صبر کرو. صبر کے پہلے 3 صفات ہیں: ایمان کا لانا، اعمال صالح کا کرنا. کوئی اعمال صالح نہ کرے اور صبر کرے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے لیے نماز شرط ہے. اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. کدھر ہے حساب نماز کا؟ تو اس کے لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تفسیر میں لکھا ان 4 صفات میں سے ایک صفت میں بھی کمی ہوگی، بھلے ہی بڑے بڑے عمل کرنے والا ہو، تو قیامت کے روز نجات ہونا مشکل ہے. اٹھا کے دیکھ لو معروف القرآن. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ وہ تو اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا. اس کے لیے ہماری درخواست ہے، اگر ہم اتنے لوگ طے کر لینا کہ ہم کو اپنی زندگی بدلنا ہے، آقا کے طریقے پہ چلنا ہے، اللہ کی طاقت کا یقین دل میں بٹھانا ہے. ایک آخری حدیث بتا دیتا، بہت پیاری حدیث ہے. اللہ فرماتا اے میرے بندے، تیری ایک چاہت ہے، میری ایک چاہت ہے، تو وہ کر لے جو میری چاہت ہے، پھر میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے، پھر بھی وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اس لیے درخواست ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم کو کوئی غلط لائن میں چلے گئے اور واٹس ایپ اور موبائل اور یوٹیوب آپ برا لگنے دو، یہ بنیادی طور پہ غلط ہے. بنیادی طور پہ اس سے ہم کو بچنا پڑے گا. اللہ کی مدد اور بے حیائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ کچھ باتیں اور ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کینہ ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. سگے بھائی بھائی کا کینہ ہے، سگے بھائی بھائی میں کینہ ہے. کئے پیسے؟ 10 بائی 10 کی جگہ پیسے. کئے پیسے؟ چھوٹی سی دکان پیسے. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام مجلس سے فرمایا کہ ہم دعا کرنا چاہ رہے، مجلس میں کوئی قطع تعلق کرنے والا ہو
تو مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ. جس جگہ پہ خطائے تعلق کرنے والا رہے گا اللہ کے دروازے اس کے لیے بند ہوگے. ہم دعا کریں گے, خطائے تعلق کرنے والا ہوگا اس کے لیے دعاؤں کے دروازے بند ہوگے, اس کی نحوست سے ہمارے بھی دروازے بند ہوگے. ڈاکٹروں کیوں نہیں ہو رہی دعائیں قبول؟ دلوں کے اندر کینہ ہے, زبان کے اوپر جھوٹ ہے, آنکھوں کے اندر بے حیائی ہے اور خطائے تعلق ہے. جن گناہوں کی نحوست سے اللہ کا غضب آتا وہ گناہ ہمارے اندر, اور اللہ مدد کرے نہیں ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اشارہ کرتے تھے, براہ راست اللہ کی مدد آتی تھی. آج اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا زمین سے آسمان پہ کوئی چیز آ رہی, آسمان پہ سے زمین پہ کوئی چیز آ رہی, فرمایا جیسے اعمال ہوگے ویسے اللہ کے فیصلے. اس کے لیے میرے دوستو الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک میں وہ طاقت ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دے. شرط یہ ہے کہ ہم کو اپنی جگہ طے کرنا پڑے گا کہ آج تک میں نے جو زندگی گزارا اللہ اس کو معاف کر, اب میں صحیح زندگی گزاروں گا. اگر ہم نے اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرے, ایک مرد مومن پورے عالم کو ہلانے کے لیے کافی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. الحمدللہ صاحب تو آتے رہیں گے اور بدلتے رہیں گے. اب ہم جو ہے اپنی زندگی کے بدلنے کی نیت کر کے اور عزائم کر کے اٹھے یہاں سے کرتے سب انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بات بتائیں گے, جو ہے آپ کی کوئی ذاتی لمبی چوڑی تشریح تو نہیں کرنی ہے, لیکن آپ کو اسی مسجد کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب آدمی اپنے طور سے نیت کر لیتا ہے, ایک وقت جو ہے رمضان کے اندر, جیسے ہم جو ہے تار راتوں میں علماء اکرام کو بلاتے بات کرنے کے لیے, تو وہ عالم صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس فلاں جو ہے داخلات میں آیا تھا. جی. تو بولے کہا کہ اس میں ایک بندہ تھا, وہ بندہ جو ہے ان کے پاس جو ہے ایک اللہ والوں کے پاس جو ہے بیٹھ کے پونا میں باشرا, اور جو ہے اس کو داڑھی بھی تھی, ٹوپی بھی تھی, اور جو ہے بڑا جو ہے ظاہری بھی اور جو ہے سنت سے آراز تھا اور دیندار لگ رہا تھا. وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھ کو پہچانا. تو کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں بھائی میں تجھے نہیں پہچانا. وہ کہنے لگا حضرت آپ مومن پورے کے مسجد میں آئے تھے. اس وقت کہا کہ وہاں پر جو ہے اس مسجد میں آیا تھا رمضان کے دن تاخ رات میں. وہ کہنے لگا کہ اس وقت اس مسجد میں نشہ کر کے بیٹھا ہوا تھا, میں نشے میں تھا, دھوت تھا, لیکن کہا کہ بس آپ وہاں بات سنیں اور میری کیفیت بدل گئی اور میں نے وہاں سے عزائم کیے اپنی زندگی کے بدلنے کا. اور کہا کہ آج دنیا کے جو ہے چنندہ لوگوں میں جن کو لوگ دیندار کہتے ہیں ان کی صحبت میں جو ہے آج وہ بیٹھا ہوا بندہ ہے. اس نے اپنے طور پہ نیت کیا تو اللہ نے پھر اس کو بدل دیا. جب آدمی خود نیت کرے گا تو بدل جائے گا. بھائی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن عزائم و نیت ہم کو اپنے دل سے پکی کرنا پڑے گی. کریں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے بھائی دیکھو یہ اللہ نے ایک مبارک جو ہے محنت دی ہے, اس کے لیے مقامی کام ہے, مسجدہ جماعت ہے. کہ اب جیسے بھی بات ہمارے سامنے آئی کہ ہر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے اپنے محلے کے اعتبار سے برائی کو ختم کرنے کے عزم کر کے یہاں سے اٹھے انشاءاللہ. اس کے لیے انشاءاللہ یہ مسجدہ جماعت بھی ہے اور اپنی جو ہے باہر قطر کے دوستانے کے اعتبار سے ہم جو ہے ایک اپنی ایسی کمیٹی بنائیں, ایک جماعت بنائیں اور جو ہے ایمان والوں کے اندر دین کو بیدار کرنے کے لیے جو ہے ایک محنت اور ایک جو ہے لگن کے ساتھ ایک منصوبہ بنا کر جو ہے محنت کر اپنے محلوں میں. ہم جتنے لوگ آئے اپنے اپنے محلوں میں ہم فکر کر لیں گے. مولانا الیاس ایک اکیلے نے محنت کی, آج پورے دنیا میں جو ہے دین کی محنت چل رہی ہے. لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ جو ہے محنت کر رہے ہیں اور ہمارے اس محنت سے جو پھر جو ہے دین زندہ ہوگا. مرنے کے بعد بھی کسی نیک عمل کی ترغیب دینے پر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ اس کا اجر نیکی کے ترغیب دینے والے کو جو ہے اس کا کامل اجر ثواب لکھا جاتا ہے, ملتا ہے. کہ کوئی آدمی ہمارے بولنے سے نماز پڑھ لے, کوئی ہمارے بولنے سے کوئی برائی چھوڑ دے, یہ ہماری ذخیرہ آخرت بن جائے گا, ہماری آخرت بن جائے گی. اس لیے بھائی ہم سب نیت اور عزائم کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کریں گے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل, ہم بہت بڑی تشکیل نہیں کر رہے. جیسے یہاں سے بھی جماعتیں نکلتی ہوئے دوسرے ہفتے میں, چوتھے ہفتے میں یہاں سے ساتھی جاتے ہیں. اب آنے والا جو ہے جنوری کا دوسرا ہفتہ ہے, 10, 11, 12 تاریخ ہے نا, یہ دوسرا ہفتہ ہے. تو انشاءاللہ اس میں صرف عزائم ہم نام بھی نہیں لکھ رہے کہ انشاءاللہ ہاتھ بڑا نیت کریں گے انشاءاللہ دوسرے ہفتے میں ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ. کون کون چلے گا بھائی؟
اللہ قبول فرمائے. ہے نا, یہ خالی ہاتھ اٹھانے کے لیے بلکہ اللہ کے گھر میں ہیں, ہم نے اللہ اس کے فرشتوں نے ہم کو دیکھا ہے کہ بھائی ابھی جذبے ہیں ہمارے, بلکہ پکا عزم کریں, اس کی دعوت چلائے. اب 10 دن ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ساتھ اور بھائی ایک آدمی کو میں تیار کر کے لاؤں گا, تو انشاءاللہ ہمارا نکلنا آسان ہوگا. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھے, انشاءاللہ دعا ہو جائے. ایک درخواست یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کو بہت دور, جس سے ملو اس کے سامنے اللہ کی طاقت کو بیان کرو, جس سے ملو. اب اس کے لیے ہے نا تھوڑی سی درخواست ہے کہ جیسے فرعون کا جہاں واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر, اور نمرود کا جو واقعہ ہے, تو اللہ پاک نے نمرود کو کیسے ہلاک کیا قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. تو قرآن پاک کے اندر ان چیزوں کا مذاکرہ اگر ہم پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, تو اللہ کی طاقت ہمارے سمجھ میں آئے گی کہ مخلوق کی طاقت ہمارے سامنے پیش ہوگی. تو اس کے لیے درخواست ہے, بولیں گے تو کس کی بولیں گے؟ اللہ کی بولیں گے. طاقت صرف اللہ کی, سب ختم ہوگا, بچنے والی ذات صرف اللہ کی. اللہ اول, اللہ آخر, باقی سب فنا ہونے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه الحي القيوم. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام. يا رحمن يا رحيم يا كريم يا سميع يا لطيف يا خبير. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ بے شک ہم سب گنہگار ہے. یا اللہ خطا کار ہے. یا اللہ سیاہ کار ہے. یا اللہ جیسی بھی ہے تیرے بندے ہیں, تیرے نبی کے امتی ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو مت دے. یا اللہ اپنے حبیب کو دیکھ کے قریب آقا. یا اللہ امت کے ہاتھ پہ رحم فرما دے. امت کی نیا کو سنوارا دے دے. امت کے پنپنے کے فیصلے فرما دے. یا اللہ امت کو سمجھ دے دے. یا اللہ ہر ایک کے در پہ جا چکی. یا اللہ امت کو اپنے در پہ ڈالے. یا اللہ امت کو اپنے در پہ ڈالے. کسی کا محتاج مت بنا. یا اللہ تیرے سامنے جھکنے والا بنا. تیرے ذات سے لینے والا بنا. تیرے خزانے سے لینے والا بنا. یا اللہ تیرے پیارے حبیب کی امت ہے, ہر چیز طریقے سے برباد ہو چکی, ہر طریقے سے رک چکی. اللہ امت کو سمانا دے دے. اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما دے. اپنا تعلق پیدا فرما دے. اپنی محبت نصیب فرما دے. اپنی رضا نصیب فرما دے. یا اللہ تو تو کریم ہے. یا اللہ تو تو رحیم ہے. تو نے 70 زماؤں سے زیادہ محبت کا وعدہ کیا ہے. یا اللہ امت پریشان ہے. یا اللہ ہم سب غلطی وار ہے. یا اللہ ہم سب گنہگار ہے. یا اللہ ہم نے وہ کام کیے جیسے تیرا غضب اور قہر نازل ہوتا. یا اللہ ہم کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا رحم جوش میں آ جائے, تیرا کرم جوش میں آ جائے. یا اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. خیر عافیت کا بھلائی کا معاملہ فرما. رسوائیوں سے بچا لے, ذلتوں سے بچا لے. یا اللہ امت کے ہاتھ میں رحم فرما. دنیا بھی سنوار دے, آخرت بھی سنوار دے. میدان محشر کے روز دھتکارے جانے سے حفاظت فرما. حضور کی سفارش نصیب فرما. یا اللہ حضور گلے سے لگا لے, ایسے اعمال کرنے والا بنا. حضور دھتکار دے, ایسے اعمال سے حفاظت فرما. یا اللہ حضور کی محبت ہم سب کے دل میں بٹھا دے. غیروں کے طریقے کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. غیروں کے طریقے کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. یا اللہ اپنے حبیب کی محبت دل میں بٹھا دے. اپنے حبیب کے طریقے پہ چلنے کا شوق پیدا فرما. یا اللہ وہ نبی کے احسانات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب پہ درود بھیجنے والا بنا. اپنے حبیب کی فکر کا فکر بنانے والا بنا. حبیب کا درد درد بنانے والا بنا. یا اللہ خیر کا عافیت کا بھلائی کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنا سہارا دے دے. یا اللہ تو جانتا ہے کون کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے.
اللہ کون کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے تو جانتا ہے. یا اللہ تجھ کو تیری عزت کی قسم, تجھ کو تیرے جلال کی قسم, امت کو سوارا دے دے. اللہ تو جو چاہے جب چاہے کر سکتا. اللہ فیصلے تیرے ہاتھ میں, ملوک تیرے ہاتھ میں. اللہ جس کے ملوک کو جو تو چاہے پلٹا دے دے. اللہ ہم سب کے ملوک کو دین کی طرف پلٹی دے دے. اللہ پلٹی دے دے, کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہم سب کے بیٹے کو پاک فرما. تیرے حبیب کو خوشی ہوگی مالک. اللہ تیرے حبیب کو خوشی ہوگی. اللہ اپنے حبیب کے واسطے سے, اپنے پیارے حبیب کے واسطے سے امت کو سہارا دے دے. یا اللہ ہم سب اقراری مجرم ہیں, ہم سب توبہ کرتے ہیں. یا اللہ جتنے گناہ ہو چکے تو اپنے کرم سے معاف فرما. یا اللہ بقیہ زندگی تیرے حکم پہ گزارنے والا بنا, تیرے نبی کے طریقے پہ گزارنے والا بنا. ہم سب کی جھوٹ سے حفاظت فرما, چغلی سے حفاظت فرما, غیبت سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما, کینے سے پاک فرما, کپٹ سے پاک فرما, حسد سے پاک فرما. آپس میں جوڑ پیدا فرما, ہمارے گھروں میں جوڑ پیدا فرما, محبت قائم فرما, رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے گھروں میں چین عطا فرما, آپس میں محبت قائم فرما. یا اللہ گھروں میں وہ اعمال کرا دے جس سے تیرے گھروں پہ رحمتیں نازل ہوتی, اور اعمال سے گھروں کی حفاظت فرما جس سے تیرا غضب نازل ہوتا. اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما. ہم سب کو اے اللہ تیرے بندوں پہ رحم کرنے والا بنا, رحم کرنے والا بنا. خطا تعلق سے حفاظت فرما, خطا رہنی سے حفاظت فرما. صلہ رحمی کرنے والا بنا, صدقہ کرنے والا بنا, نرم بات کرنے والا بنا. یا اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنا. یا اللہ صحابہ والی صفات سے آراستہ فرما, صحابہ والا درد دل کے اندر پیدا فرما. تیرے گھر کے آبادی کے لیے فکر کرنے والا, تیرے گھر کی آبادی کے لیے محنت کرنے والا بنا. یا اللہ ہم ضعیف ہیں, تیرے مدد کے محتاج ہیں. یا اللہ ہم کو مخلوق کے حوالے مت فرما, تو ہمارا سہارا بن جا, ہم کو بے سہارا مت کر دے. اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ تو جانتا ہے کون کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے. اے اللہ حالات کو تو جانتا ہے, ہم میں سے ہر فرد کے جو حالات ہے اے اللہ اپنے کرم سے ان حالات کو درست فرما. اے اللہ اتنے پورے مجمع میں کوئی تو تیرا مقرب بندہ ہوگا. اے اللہ اس مقرب بندے کی برکت سے ہم سب کے حالات کو درست فرما. اے اللہ مخلوصین کے خرچ کو ادا فرما, سود کی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, شفا کلیہ عطا فرما. یہ کریم آقا اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلیہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. رحم کا معاملہ فرما, بڑوں کا سایہ ہمارے سر سے تاج قائم فرما. اے اللہ بڑوں کا سایہ تاج تک قائم فرما. گمراہ ہونے سے, بھٹک جانے سے, بچھڑ جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما. زبان سے کفریہ الفاظ نکلنے سے حفاظت فرما. تیری طاقت کا, تیرے وحدانیت کا, تیرے ربوبیت کا, تیری قدرت کا یقین جن کے اندر کامل بنا دے. ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ وہ ایمان نصیب فرما جو تجھ کو مطلوب ہے. اے اللہ مخلوق سے ڈر, مخلوق سے خوف, اس سے ہم سب کی حفاظت فرما. تیرے ذاتی علی کا ڈر, تیرے ذاتی علی کا خوف دل کے اندر پیدا فرما. ہم سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جزا اللہ عنہ محمد ما قالوا صلی اللہ علیہ وسلم.